السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل۔ میرے بھائیوں، آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل لے کر۔ اور آج کا جو عمل ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا الگ ہے۔ اور وہ الگ کیوں ہے؟ جیسا کہ میں صرف ایک بتا دے رہا ہوں کہ جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین کوئی دوسرا شخص ہڑپ لیا ہو، آپ کی زمین اور اس کی زمین، اب آپ کی زمین آدھے حصے میں اور اس کی زمین آدھے حصے میں، لیکن ایسا ہوا کہ اس کی زمین آدھے حصے میں ہوتے ہوئے بھی اور باقی کا کچھ حصہ مطلب اگر زیادہ ہے، وہ زیادہ یا کم، لیکن وہ زیادہ حصہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، آپ کی زمین پہ وہ قابض بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ الجھا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھانہ، عدالت اور یہ مقدمہ، یہ تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، تمام کی تمام چیزیں۔ اب اگر آپ کیس کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کیس کر رہے ہیں تو بس دونوں الجھے ہوئے ہیں، دونوں اس طریقے سے الجھے ہوئے ہیں کہ آپ بھی وہاں آپ کو بھی جانا پڑ رہا ہے اور ان کو بھی جانا پڑ رہا ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ یا پھر کیس سے ایسا ہوا کہ زمین کتنوں کیسز آپ کر رہے ہیں اور آپ کی زمین آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ کی زمین آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا تعویذ کا استعمال کریں؟ کیا عمل کا استعمال کریں؟ کیا وظائف کا استعمال کریں؟ یا پھر عمل کے ذریعے سے ہم دعا کریں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آخر ہم کیا کریں کہ ہمیں زمین مل جائے؟ آخر ہم کیا جو جائز ہو؟ میرے بھائیوں، اتنا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا ہو کہ اسی کی زمین ہو اور آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بلا وجہ اس کی زمین ہے، لیکن پھر بھی آپ عمل کر کے اس کی زمین پر آپ قابض ہو رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ عمل کریں، اور عمل کے بعد اگر وہ کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے تو پھر بھول جائیں کہ عمل کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہو۔ ہرگز نہیں، کسی بھی حال میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایسا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ میں عمل تو بتا دیا لوگوں کو، میں عمل تو بتا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی زمین تھی ہی نہیں، وہ اسی کی زمین تھی، لیکن کیا ہوا کہ اسی کی زمین تھی اور عمل کے ذریعے سے وہ زمین لینے والا تھا۔ ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ عمل بتایا تو ضرور جا رہا ہے آپ کو، ہم بتا دے رہے ہیں، یہ گزارش پہ اس عمل کو بتایا جا رہا ہے، صرف اور صرف گزارش پہ۔ لوگ پوچھتے رہے میرے سے کہ آپ اس کا عمل بتائیں کہ اگر کوئی زمین جو ہے لے لیا ہے، ہماری زمین ہے، ہماری زمین پہ قابض ہو گیا ہے، تب ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، یہ عمل کا استعمال کریں۔ آپ کی زمین ہو تو اگر اسی کی زمین ہے اور آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اٹھا چکے ہیں لوگ نقصان بھی اور فائدہ بھی اس عمل کے ذریعے سے۔ یہ ایک بہترین عمل تو ہے ضرور، لیکن ساتھ ہی اس سے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اس سے نقصان بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو نقصان کس بنا پہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کام ناجائز ہے تو، اگر جائز ہے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمل سے کتنا فائدہ آپ کو پہنچا۔ اور یہ عمل تھوڑا سا مشکل بھی ہے، کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل ان کے لیے ہے جن کی زمین شہر سے باہر ہو۔ شہر سے باہر اس لیے کہ سنسان جگہ پہ عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے سنسان جگہ پہ۔ شروع میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، ہم سنسان جگہ پہ عمل کرتے رہے، شروع میں تھوڑا سا ڈر لگا، ایسا لگا کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، ایسا لگا کہ جو ہے بغل سے کوئی دیکھ رہا ہے، آہٹ آنے لگی۔ تو ڈر ہے میرے بھائی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، سب ڈرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی ڈر لگتا ہو، میری ایک ویڈیو ہے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے، بہترین عمل، بہت ہی بہترین عمل ہے، آپ اس کو بھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے اور اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے جو عمل میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اب میرے بھائیوں، اس عمل کو وہی لوگ کریں، پہلی بات وہ لوگ جس کے دل میں ڈر نام کی کوئی چیز ہو ہی نہ،
جس کے دل میں ہرگز نہیں، کسی بھی چیز سے نہ ڈرتا ہو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے وہ کسی بھی شخص، کسی بھی چیز وہ سے وہ ڈرتا ہی نہ ہو، وہی شخص اس عمل کو کرے۔ اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس کا موکل آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کون سی بات کریں گے اس سے؟ مان لیے کہ اگر آپ سمجھدار ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ السلام علیکم، آپ سلام کریں گے۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ آپ کا جو گھیرا ہے وہ مضبوط نہیں ہے، تب تو پھر ہو گیا، بنا کے دے گا اچھے سے پھر آپ۔ تو ان کے لیے تھوڑا سا ڈر ہے، جو شخص جو ہے دل کی بیماری ہے، جس کو جو خوف کھاتے ہیں، جو جن کا دل کمزور ہے، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اس عمل کو کرنا۔ اب میرے بھائیو، سب سے پہلے عمل میں آپ کو بتا دے رہا ہوں عمل کیا ہے، اس کے بعد پھر باقی باتیں ہوں گی۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل آیت الکرسی، یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زمین کو واپس پا سکتے ہیں۔ اب یہ عمل کام کیسے کرتا ہے میرے بھائیو؟ اس عمل کے ذریعے سے جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، میری بات پر غور کریے گا، اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا کیا ہے؟ کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جو میری زمین ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے، جو میری زمین اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ وہ خود بخود تمام کیسز ہٹا دے، تمام چیزوں کو بھول جائے، میری باتوں کو بھول جائے، یا پھر جتنی بھی پرابلمز اس کے ساتھ ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب کے سب ختم کر دے اور مجھے میری زمین واپس کر دے۔ یہ دعا ہوگی آپ کی۔ عمل چھوڑیے، عمل کتنا کام کرتے وہ چھوڑیے، لیکن عمل کے بعد آپ کو دعا ہی کرنی ہوگی، کیونکہ جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ۔ عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور پھر آپ کو زمین مل گئی، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ بس یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بس یہ ہے، راضی ہو گئے، آپ کو آپ کی زمین مل گئی۔ اب میرے بھائیوں، کیا ہے کہ جب ان کے لیے میں بتا چکا کہ زمین اگر شہر سے دور ہے، کہیں دور ہے، یعنی کہ شہر کے باہر ہے، تو وہاں تو آپ رات میں عمل نہیں کریں گے۔ یا جو شخص کیا ہے کہ بے خوف ہے، جس کو ڈر نہیں لگتا، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کر لے گا۔ اب کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی سیفٹی کیسے کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے۔ جب تک آپ گھیرا نہیں لگائیں گے تب تک آپ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور گھوم رہی ہوگی کہ آیت الکرسی اور زمین کا معاملہ کیا ہے؟ زمین کا عمل کیا ہے؟ آیت الکرسی کا۔ تو پھر جب ہم آیت الکرسی کا استعمال کر رہے ہیں زمین کے لیے، تو موکل کیوں حاضر ہوگا؟ میرے بھائیوں، آیت الکرسی کا موکل حاضر ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، میں اتنا بول سکتا ہوں۔ جب آپ زیادہ بار ورد کرتے ہیں نا، جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آیت الکرسی کا عمل کرتے ہیں، جب ہم آیت الکرسی کا عمل ایک مثال کے طور پہ 786 مرتبہ پڑھنا ہے، 786 مرتبہ جب ہمیں پڑھنا ہے، تو کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سے ہم شروع کیے، 100 بار پڑھے، اس کے بعد موکل نہیں آئے، 200 بار پڑھے، اس کے بعد موکل نہیں آئے، لیکن ایسا ہو گیا کہ 300 مرتبہ پڑھے اور موکل آ گئے، تب آپ کیا کریں گے؟ چانس کیا تھا؟ 786 مرتبہ پڑھنے پر ہی موکل آ سکتے ہیں، یہ تھا چانس۔ کیا تھا؟ ہم سوچ کیا رہے تھے؟ ہم سوچ یہ رہے تھے کہ 786 مرتبہ پڑھیں گے تب موکل آئے گا، لیکن ہو کیا گیا؟ 300 مرتبہ پڑھے اور موکل آ گئے۔ تو یہی ہونے والا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے شک بھی اس بات کو رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز میں آپ کو بتایا ہوں عمل آیت الکرسی کا، تو آیت الکرسی کو آپ پڑھتے 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 کہیں ایسا ہو کہ 10 مرتبہ پڑھے اور موکل حاضر ہو گیا، تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس عمل کو آپ کرنا ہے تنہائی میں، جس جگہ آپ کو کرنا ہے۔ اب سمجھنا کیا ہے کہ میں جیسے بول رہا ہوں کہ آپ کی زمین اگر شہر سے باہر ہے تو آپ کو وہاں جا کے کرنا پڑے گا۔ جس زمین پہ، طریقہ سن لیں، جس زمین پہ اگلا شخص قابض ہے، یعنی کہ آپ کی زمین ہڑپ کر بیٹھا ہے،
तब आप क्या करेंगे, उसी ज़मीन पे जो आधे हिस्से की ज़मीन उसकी हो गई, आधे हिस्से की ज़मीन आपकी हो गई, आपके आधे हिस्से की ज़मीन पर वो काबिज़ बैठा है, वो हड़प के बैठा है। तो जो कि आधे हिस्से की ज़मीन आप रखे हुए हैं, उस पर जो ज़मीन आपकी है, यानी जिस पर आपका हक अभी भी है, उस पर आपको बैठकर अमल करना होगा। और जिस तरफ उसकी ज़मीन है, जिस तरफ उसकी ज़मीन, गौर से समझिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जिस पर उसकी ज़मीन है, तो उस तरफ क्या करना होगा आपको, रुख यानी कि चेहरा, उस तरफ आपको चेहरा करके और बैठना है। बैठने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हिसार कैसे करना है, आप अपनी हिफाजत कैसे करना है, ये जानना ज़रूरी है। अब मेरे भाइयों, हिफाजत के लिए अपना हिसार करना है, और हिसार के लिए क्या जानना ज़रूरी है, कुछ सूरतें, कुछ आयतें, बस हो गया। हिसार के लिए सबसे पहला क्या है, आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, जिसका अमल आपको करना ही है आगे, लेकिन हिसार के लिए 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है और 3 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। अब ये चारों चीज़ पढ़ लिए, उसके बाद आप उँगली के ज़रिए से या फिर एक छुरी के ज़रिए से, अगर आप उँगली के ज़रिए से हिसार कर रहे हैं तो उँगली में दम करें और बिल्कुल घेरा अपने जो है चारों तरफ घेरा डाल लें। अब इसके बाद अगर छुरी में कर रहे हैं तो छुरी में दम करके चारों तरफ घेरा आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर मुवक्किल आ भी गए तो आप बस सलाम करें, और अगर सलाम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे। आ भी गए तो सलाम करके उनसे हाथ ले लें। आप अगर उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं। जायज़ काम, नाजायज़ काम नहीं। अगर जायज़ काम नहीं होगा, नाजायज़ काम होगा तो आप घेरे से बाहर भी निकलेंगे, इतना ख़्याल रखिएगा। अब मेरे भाइयों, इस अमल को आपको करना क्या है, आयतल कुर्सी का अमल के बाद आपको क्या करना है, उस ज़मीन पे अमल करना है जहाँ आपका हक है और आपके चेहरे के सामने बिल्कुल उसकी ज़मीन हो, यानी कि उसकी ज़मीन हो और आधे हिस्से की ज़मीन आपकी हो, वहाँ बैठ के करना है। अब मेरे भाइयों, इसको करना कब है, तो हफ्ते के अंदर आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अब मेरे भाइयों, इस जैसे आप बैठ गए, जैसे हम मिसाल के तौर पे आप पीर के दिन से बैठे, तो पीर के दिन से लेकर और इशा के बाद, पीर के दिन से लेकर इशा के बाद वहाँ बैठना है और अमल करना है। पीर के दिन से लेकर अगले पीर तक, यानी कि 1 हफ्ता इस अमल को करना है। और इस अमल को कितनी मर्तबा पढ़ना है, आप, इसके 2 तरीके हैं। इसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो छाँट के निकाला हूँ, जो चुन कर निकाला हूँ, तो वो 2 तरीके बेहतर हैं। कैसे? कि पहला वो तरीका है कि आप अपने नाम के आदाद के मुताबिक इसको पढ़ेंगे। ये इससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपके नाम के आदाद जो है बढ़ जाते हैं, मसलन 500 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप अपने नाम के आदाद के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे। अब जो है आ जाते हैं किस पर, कि दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मेरे भाइयों, इसे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा, 100 मर्तबा आप पढ़ लें। अब इसके लिए जो शर्त है, वो दरूद इब्राहिमी, ये शर्त है। दरूद इब्राहिमी वो दरूद जो नमाज में पढ़ी जाती है। वो दरूद आपको 3 मर्तबा पहले शुरू में और 3 मर्तबा आखिर में इसको पढ़ना है। मैं शुरू में ही बताया था मेरे भाइयों कि ये अमल थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कारगर है। थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तीर बहुत दब है। आप, हाँ, इसके बाद जो है तीर बहादुर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो। और जहाँ तक मैं इस अमल को दिया हूँ, तो लोग फ़ायदा ही उठाए हैं, और कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि इससे लोग फ़ायदा नहीं उठाए बल्कि नुकसान उठाए हैं। तो दोनों तरफ है, अगर आप जो है हौसलामंद हैं, अगर आपको पूरा यकीन है और अगर आप करना चाहते हैं, आप परेशान हैं, तो इस अमल को ज़रूर एक बार करके देखिए, एक बार ज़रूर करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये अमल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।
तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।